اور جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کر لیں اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں اور اپنی زندگی میں مگن ہوں، اپنے کام کر رہے ہوں۔ میں بھی اپنے کام کر رہی ہوں، صبح اٹھ جاتی ہوں، واک کی ہے، آج آپ کے ساتھ لائیو بات کی ہے، اور اب میں جا رہی ہوں باقی زندگانی کے کام کرنے۔ بہن کہنے لگی میرے پاس آ جاؤ دوپہر کو، اور پھر وہ وہاں سے اپنا درس دیتی ہے، تو کہتی ہے یہاں میرے پاس آ کے لائیو سن لو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، دیکھتی ہوں میں کب تک رہتی ہوں، کیا پلان بنتا ہے۔ اور میں نے پوچھا بھانجے سے، بھانجا ہی ہوا نا بہن کا بیٹا، میں کیا لاؤں؟ کہتا ہے مجھے جلال سن سے کون سی والی کوئی پیسٹریز ہیں وہ اس کو پسند ہیں، تو مجھے وہ لا دے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں وہاں سے آپ کو لا دوں گی۔ اصل میں نے جانا تو ہاسپٹل ہے، اپنی کچھ رپورٹس لینی تھی، تو یہ بھی ضروری ہے نا زندگانی میں اپنے آپ کو دیکھنا۔ پہلے میں نے آنکھیں دکھائیں ڈاکٹر کو کچھ تھوڑی سی تنگ کر رہی تھیں، کچھ ٹیسٹ انہوں نے کیے، کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوائی دی ہے انہوں نے، بس یہی کہتے ہیں، ہر دفعہ دوائی دے دیتے ہیں، دوائی چینج کر دیتے ہیں۔ البتہ گلائکوما کا ٹیسٹ کہتے ہیں کر لیں، کرنا ہے تو ویسے ہے کچھ نہیں، ہماری فیملی میں ہے چونکہ، تو اس لیے ڈر بھی لگتا ہے۔ بہرحال زندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہی ہونا ہے، ڈرنے سے کیا ہوگا ہے بات تو ساری یہ ہے۔ اور بھی بیماریاں ہیں تو ٹھیک ہے جی، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو جس طرح لکھا ہے وہی ہوتا رہے گا زندگی میں۔ تو بس ابھی میں جا رہی ہوں، اور میں جاتی ہوں، اور پھر میں کیا کرتی ہوں کہ وہاں سے جا کے ذرا اس کے لیے پیسٹری لوں گی، اور پیسٹری لینے کے بعد پھر کیا کروں گی، جاؤں گی ہاسپٹل، اور اس کے بعد پھر دیکھوں گی کہ میں کیا کرتی ہوں۔ تو جو کچھ کروں گی آپ کو بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی تو میں روانہ ہو گئی ہوں، اور میں نے انڈیکیٹر دے دیا ہے، اور بیلٹ میں نے باندھ لی ہوئی ہے۔ یہ نہ کہنا پھر کہ بیلٹ نہیں باندھی آپ نے، بیلٹ باندھے بغیر جو میں بالکل سڑک پہ نہیں آتی، اور آنا بھی نہیں چاہیے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اصولوں کی پاسداری کروں۔ ہر قسم کے جو بھی اصول ہیں زندگانی کے، پاسداری کرنی ہی چاہیے، ہے نا۔ تو ہم چل پڑے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت آج موسم ہے۔ صبح اچھا تھا، ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی، بٹ سٹل اٹ از گرمی۔ کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے سردی کے آنے کا، اللہ کرے آ جائے، لیکن مجھے کچھ لگتا نہیں ہے جلدی آئے۔ اور یہاں پر خاص طور پہ لاہور میں تو دیر سے ہی آتی ہے ہمیشہ، جب سب جگہوں پہ آ جاتی ہے تو پھر اس کا من کرتا ہے کہ چلو اب میں بھی آ جاؤں۔ بڑا ہی خوبصورت ہے، اوپر سے ایک جہاز گزر رہا ہے، ٹیک آف تو نہیں، لینڈ کیا ہوا ہے اس نے، ابھی لینڈ کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ لینڈنگ اور ٹیک آف تو جاری رہے گا، اور باقی یہ ہے کہ ملتے ملانے کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ کو ایک ویڈیو بنائی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ مجھے ایک ہمسائی ملی جن کا بیٹا جو ہے تو بہت سخت ایکسیڈنٹ میں زخمی تھا۔ بہرحال اب ٹھیک ہے، بہتر ہے الحمدللہ، لیکن میں بھی نہیں تھی، تو محلے میں کسی اور نے بھی نہیں پتہ کیا۔ پھر ہم محلے والے سارے مل کے گئے اس کے گھر، اور حال چال پوچھا، بڑی خوش ہوئی، چائے شائے بھی پلائی اس نے، اور بہت ہی پیار سے ملی۔ تو کہتی ہے کہ لوگ یہاں پر پتہ ہی نہیں کرتے، لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بات تو ٹھیک ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں کرتے، پتہ رکھنا چاہیے۔ تو میں تو اگر زیادہ دیر ہو جائے نا، ٹائم گزر جائے، اور میں نے کسی سے حال چال نہ پوچھا ہو، تو میں پھر معلومات کر لیتی ہوں، میں فون کر لیتی ہوں۔ فون کر لینا چاہیے، فون کرنے میں کیا جاتا ہے۔ تو میری ایک فرینڈ ہے، اس کو میں نے فون کیا، میں 2 مہینے تو تھی نہیں، میں یو کے میں تھی، تو میں نے کہا کہ مجھے وہ کبھی میسیج کر دیتی ہے، فون کر دیتی ہے، بڑی پیاری ہے میری، اسلام آباد میں رہتی ہے۔ تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں، ہم فون کر لیتے ہیں۔ میں نے فون کیا، میں نے کہا کدھر ہو انیس؟ سلام کے بعد میں نے فوراً کہا، میں نے کہا خیریت ہے؟ تو آگے سے کہتی ہے کہ سیمی، ہمارے اوپر تو بہت بڑا پہاڑ، بہت مشکل پڑی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے، اور 2 مہینے ہو گئے ہیں، اور میں تمہاری ویڈیوز دیکھتی ہوں اور میں روتی ہوں۔ میں نے کہا تم نے بتایا نہیں مجھے۔ کہتی ہے اب میں کیا کہتی، میں تمہیں کیا بتاتی، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے زندگی میں۔ اسی طرح ایک اور فرینڈ کو میں نے فون کیا، تو اس کی امی فوت ہو گئی تھی۔ کہتی ہے کہ میں نے کہا تم کدھر غائب ہو؟ کہتی ہے بس بہت مشکل رہی مجھے بھی۔ اور ایک اور فرینڈ کو اسی طرح فون کیا، تو وہ شدید بیمار۔
تو اس کو میں نے کہا, میری بیمار فرینڈ تھی, میں نے اسے کہا, میں نے کہا اس طرح ہم ایک دوسرے کا حال چال نہیں پوچھتے, ہم کبھی دنیا سے ہی چلے جائیں گے تو پھر پوچھیں گے حال. کہتی ہے کہ میری ایک فرینڈ ہے, تو اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس نے اپنی فرینڈ کو فون کیا کہ بھئی بڑے عرصہ ہو گیا بات نہیں ہوئی. تو کہتی ہے کہ اس کی بیٹی نے اٹھایا اور اس کی بیٹی نے یہ بتایا کہ وہ تو ماما تو فوت ہو گئی ہیں. تو کہتی ہے کہ وہ اتنی پریشان اور اتنی اداس ہوئی کہ ہم نے ٹائم پہ پوچھا نہیں ایک دوسرے کا حال چال. وہ بھی بیمار رہی ہوگی, ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا وہ پوچھ لے, اس نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. تو بس اسی میں جو ہے نا ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے. تو یہ کام خراب نہیں کرنا, ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے, معلومات کرنی بہت ضروری ہے. تو بس میری بہن نے کہا آ جاؤ, اس دن بھی اس نے کہا آ جاؤ, تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آ جاتی ہوں. تو پھر خالی ہاتھ تو نہیں جانا چاہیے نا. تو اب میں جلال سنس کے پاس پہنچ گئی ہوں, ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے, اور میں اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ لوں گی, اور انشاءاللہ باقی بھی جو کچھ ہوگا میں آپ کو اپنی کہانی بتا دوں گی, بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالی. میں تو شیئر کرتی رہتی ہوں کیونکہ شیئر کرنا ہی چاہیے, اور شیئرنگ از کیئرنگ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم پہنچ گئے ہیں, بہت سارے موٹر سائیکل کھڑے ہیں, اور پارکنگ کے ساتھ انہوں نے موٹر سائیکل کھڑے کر دیے تاکہ کوئی گاڑی کھڑی نہ ہو سکے. یہ بھی ان لوگوں کی ایک اسٹریٹجی ہے. چلیں جی میں چلتی ہوں, پھر آگے کی باتیں آگے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ میں پہنچ گئی ہوں جلال سنز, اور انشاءاللہ تعالی میں اندر جاتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ ہمیں کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا. اس نے مجھے کیا کہا تھا, خاص کوئی ذکر کیا تھا, چلو میں انہی سے پوچھ لوں گی. چلیں تو پھر باقی باتیں پھر کرتے ہیں. اوہو, السلام علیکم. وعلیکم السلام.